السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت، میں ہوں غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے ہیں قانون توہین رسالت میں تبدیلی کے معاملے پر۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں آئے روز توہین رسالت قانون کے ساتھ تبدیلی کر دی جاتی ہے اور توہین رسالت کے مسئلے کو بار بار چھیڑا جاتا ہے؟ حال ہی میں سینٹ کی کمیٹی کی طرف سے سفارشات دی گئیں کہ قانون توہین رسالت انسانی حقوق کے منافی ہے، اسے تبدیل کر دیا جائے۔ کیا واقعی قانون توہین رسالت میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ اور مغربی ممالک پاکستان سے کیوں بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ توہین رسالت کے قانون کو ختم کر دیا جائے؟ کیا امریکہ اور یورپ اور مغرب میں کیا وہاں پر توہین مذہب کا قانون نہیں ہے؟ کیا وہاں پر توہین رسالت یا توہین مذہب یا توہین یا مقدس شخصیات کی توہین پر سزائیں نہیں دی جاتی؟ پھر پاکستان سے کیوں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ توہین رسالت والا مسئلہ، توہین رسالت والا قانون انسانی حقوق کے منافی ہے، اسے ختم کر دیا جائے؟ آج کے ہم پروگرام میں اسی عنوان پر بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے وصال اردو کی طرف سے خصوصی ڈاکومنٹری بنائی گئی ہے کہ پاکستان میں کیوں توہین رسالت کے مسئلے کو بار بار چھیڑا جاتا ہے۔ وہ ڈاکومنٹری دیکھیے آپ، اس کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چند دن قبل سینٹ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق کی طرف سے ایک بار پھر قانون توہین رسالت 295C میں تبدیلی کی کوششیں سامنے آئیں۔ کمیشن برائے انسانی حقوق کی خواتین سینیٹرز نے توہین رسالت کے جرم کو قابل ضمانت بنانے، گستاخی رسول کی طرف سے ندامت کے اظہار کے بعد معاف کرنے اور گستاخی رسول کی سزا موت سے تبدیل کر کے عمر قید میں تبدیل کرنے کی سفارشات کی۔ قانون توہین رسالت 295C کی بنیاد 17 مئی 1986 میں رکھی گئی۔ 2 جون 1990 کو قومی اسمبلی اور 8 جولائی 1992 کو سینٹ نے متفقہ طور پر 295C کو منظور کیا، جس کے مطابق توہین رسالت کے جرم میں مجرم کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ اس قانون کے بننے کے بعد مغرب اور مغرب نواز لابیاں، بالخصوص قادیانی لابیاں متحرک ہو گئی اور انہوں نے اس قانون کو انسانی حقوق کے منافی قرار دے کر ختم کرنے اور غیر مؤثر بنانے کے لیے سازشیں شروع کر دی۔ چنانچہ اس کے لیے امریکہ، برطانیہ اور جرمنی سمیت کئی ملکوں نے باقاعدہ پاکستان پر زور ڈالا کہ وہ اس قانون کو ختم کرے۔ پاکستان میں بھی کئی بار بعض سیاسی لوگ امریکہ کی خوشنودی کی خاطر اس قانون میں تبدیلی کی کوششیں کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں فسادات نے جنم لیا، ملک کی سالمیت کو خطرات لاحق ہو گئے اور لوگوں نے قانون ہاتھ میں لے کر توہین رسالت قانون کو ختم کرنے والوں کو خود ختم کر دیا، جس کا اندازہ 3 جنوری 2011 میں پنجاب کے گورنر کے قتل سے لگایا جا سکتا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ قانون توہین رسالت بننے کے بعد اب تک 2 درجن سے زائد کیسز توہین رسالت کے سامنے آ چکے ہیں، مگر آج تک توہین رسالت کے کسی مجرم کو اس قانون کے تحت پھانسی کی سزا نہیں دی گئی۔ توہین رسالت کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ قانون انسانی حقوق کے منافی ہے اور اس قانون کی وجہ سے بیرونی دنیا میں پاکستان کا امیج متاثر ہو رہا ہے۔ حالانکہ اگر اس قانون کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو بنیادی طور پر 157 سال پہلے ہندوستان میں برطانوی سامراج نے اس قانون کی بنیاد ڈالی تھی۔ چنانچہ 1860 میں تعزیرات ہند کے باب 15 میں برطانوی سامراجی حکومت نے مذہبی جذبات مشتعل کرنے کو جرم قرار دے کر 295 سے 298 تک دفعات بنائیں، جن کے مطابق مقدس شخصیات اور مقدس شاعر کی توہین پر سزائیں مقرر کی گئیں۔ ان قوانین کو مزید سخت کرنے کے لیے 1927 میں 295 کی دفعہ الف کا اضافہ کیا گیا۔ بعد ازاں 1920 سے 1930 تک ہندوؤں کی شدی اور سنگٹن نامی شدت پسند تحریکوں کے وقت توہین رسالت کے واقعات سامنے آئے، جس میں لاہور کے اندر توہین رسالت کے مجرم راجپال کو غازی علم الدین نے قتل کر دیا، جس کے بعد برٹش حکومت نے انہیں پھانسی کی سزا دی۔ غازی علم الدین شہید کے مقدمے کی پیروی میں آخری بار قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ پیش ہوئے، جنہوں نے پھانسی کی سزا
سزا معاف کرنے کی اپیل کی، مگر برٹش حکومت کے جج نے اپیل کو مسترد کر دیا، جس کے بعد حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آبدیدہ ہو کر کہنے لگے کہ ہم باتیں کرتے رہ گئے اور ترکھان کا بیٹا غازی علم الدین بازی جیت گیا۔ قانون توہین رسالت کی اس حقیقت کو سامنے رکھنے کے بعد یہ نتائج سامنے آتے ہیں کہ مقدس شخصیات اور مقدس شاعر کا معاملہ اس قدر حساس ہے، جس کا اقرار 157 سال پہلے برطانیہ جیسے انسانی حقوق کے علمبردار ملک نے خود کیا تھا اور اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی۔ اگر آج بھی دنیا میں بلاسفیمی لاز کا مطالعہ کیا جائے تو دنیا میں تقریباً 71 ممالک ایسے ہیں جہاں مقدس شخصیات اور مقدس شاعر کی توہین سخت ترین جرم ہے۔ چنانچہ انسانی حقوق کے علمبردار یورپ کے 7 سے زائد ممالک ایسے ہیں جہاں اب بھی مقدس شخصیات کی توہین پر سزائیں دی جا رہی ہیں۔ ان ممالک میں روس، آئرلینڈ، پولینڈ، ڈنمارک، اٹلی اور روم جیسے ممالک شامل ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ، اسرائیل اور بھارت سمیت دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر کسی نہ کسی حد تک مقدس شخصیات اور مقدس شاعر کے بارے میں بات کرنا جرم ہے۔ اگر 250 سال پہلے کی دنیا کا مطالعہ کیا جائے تو دنیا کے ہر ملک، ہر مذہب اور ہر علاقے میں مقدس شخصیات اور مقدس شاعر کی توہین متفقہ طور پر جرم تھا۔ آج بھی بھارت جیسے جمہوری ملک میں پدومات نامی فلم پر اسی لیے مظاہرے ہو رہے ہیں کہ بھارتی انتہا پسند ہندوؤں کے بقول اس میں ان کی مقدس شخصیت کی توہین کی گئی ہے۔ روس اور آئرلینڈ میں عیسائی اس لیے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کے چرچ اور چرچ سے منسلک مقدس شخصیات کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ ہر سال ہولوکاسٹ کے مخالفین کے خلاف دنیا بھر کے یہودی اس لیے سراپا احتجاج ہوتے ہیں کہ وہ یہودیوں کی توہین کرتے ہیں۔ امریکہ میں قانون اور امریکی پرچم کے خلاف بات کرنے پر ہر سال لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ برطانیہ میں ملکہ کی توہین کو آج بھی جرم گردانا جاتا ہے۔ ان حقائق کے بعد قانون توہین رسالت میں تبدیلی کا خواب دیکھنے والوں کو عبرت پکڑنی چاہیے، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس قدر عظیم ہے جس پر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ادنا سے ادنا مسلمان بھی اپنی جان قربان کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں قانون توہین رسالت میں تبدیلی کے لیے پس پردہ کوششیں جاری ہیں، اور 9 فروری کو ایک لیٹر جاری ہوا، آپ ہماری سکرین پہ دیکھ بھی سکیں گے۔ ایک لیٹر جاری ہوا، اس لیٹر میں کہا گیا کہ میٹنگ بلائی گئی انسانی حقوق کمیٹی کا جو کمیشن ہے، سینٹ کے اندر ایک کمیٹی ہے انسانی حقوق کے نام سے، اس کے تقریباً 12 ممبر ہیں۔ ان 12 ممبر کو نوٹس جاری کیا گیا کہ چند ایک جو مسائل ہیں ان پر بات چیت کی جائے گی، تو مشاورت کے لیے، سفارشات کے لیے۔ تو سارے ممبران جمع ہوئے، اس میں سے کچھ لوگ غیر حاضر بھی رہے، لیکن اس میں میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ میں چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی بلایا گیا، اور بھی دیگر جو سابقہ انسانی حقوق کے ذمہ دار تھے ان کو بھی بلایا گیا۔ تو اس میٹنگ میں کچھ سفارشات سامنے آئیں۔ ان سفارشات میں سے کچھ سفارشات ایسی تھیں جنہیں تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا ان میں سے ایک یہ کہا گیا کہ جو قانون توہین رسالت ہے، گستاخ رسول ہے، اس کی سزائے موت کو ختم کر دیا جائے، اس کے بدلے میں اسے عمر قید سزا دی جائے، اور بھی اس طرح کی بہت ساری سفارشات تھیں۔ اس پورے معاملے کو دیکھنے والے تھے سینیٹر مفتی عبدالستار صاحب، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب گروپ کے سینیٹر ہیں۔ انہوں نے اس معاملے پر اعتراض اٹھایا، اس وقت وہ ہمارے ساتھ لائن پر بھی ہیں۔ السلام علیکم مفتی عبدالستار صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی مفتی صاحب، آپ نے آپ کی طرف سے اور آپ کی جس کمیٹی کے آپ رکن ہیں سینٹ میں، جو انسانی حقوق کی کمیٹی ہے، اس میں کچھ سفارشات ایسی سامنے آئیں کہ قانون توہین رسالت میں تبدیلی کے لیے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، تو آپ نے ان کا اس کمیٹی کے سامنے اعتراض کیا اور ان کی آپ نے مخالفت بھی کی، پھر آپ کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سفارشات جو ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے سپرد کر دی گئیں۔ تو پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ وہ معاملہ ہوا کیا تھا، سفارشات کیا تھیں، اور کون لوگ یہ کر رہے تھے کہ قانون توہین رسالت میں تبدیلی کر دی جائے؟ جی وہ اصل میں یہ بل جو پیش ہوا تھا اس میں قانون رسالت میں ترمیم، یہ اس کا سرخی ہے جی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ
اس میں ترمیم کرنا، تمام یہ جو تفصیل لکھا ہوا تھا اس تفصیل کے اندر یہ تھا، اشارتاً مل رہا تھا وہ کہ قانون رسالت کے مجرم کو معاف کیا جائے یا ان کے سزا کو عمر قید سے تبدیل کیا جائے۔ تو لہذا میں نے ان دونوں کو مسترد کیا کہ یہ دونوں نہ معاف ہو سکتا ہے۔ پھر ان لوگوں نے کچھ دلیل پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی مبارک میں معاف کیا ہے۔ میں نے کہا وہ بے شک اس وقت حقوق العبد غالب تھا، حقوق اللہ کے اوپر، جو توہین رسالت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق غالب تھا، تو اگر خود معاف کرتے تو ان کو اجازت تو تھا۔ ابھی حقوق اللہ محض ہے، تو اسی کے اندر کسی قانون کو یا کسی فرد کو یا کسی جماعت کو معاف کرنے کا، توہین رسالت کے بارے میں باتوں کو معاف کرنے کا کوئی اجازت نہیں۔ جی مفتی صاحب، باقی رہا یہ کہ جی مفتی صاحب دیکھیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ معاف کرنے کا اختیار نہیں۔ 2 جون 1990 اور 92 کی جو 2 جون 1990 کو اور اسی طرح 8 جولائی 1992 کو یہ قانون متفقہ طور پر بنا تھا۔ پہلے قومی اسمبلی سے پاس ہوا، پھر اس کے بعد سینٹ سے پاس ہوا۔ بالکل اس میں ترمیم کی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے، تو پھر اب کیوں اتنے سالوں کے بعد گڑے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے؟ تو آپ نے اس پورے معاملے کے سامنے ذرا کے باتیں کرے، ذرا تیزی نہ کرے تاکہ میں سمجھ لوں، انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ جی مفتی صاحب، آپ نے جب اعتراض کیا اس کمیٹی کے سامنے، تو اس اعتراض کا جواب میں آپ کو کیا سننا پڑا؟ ان کمیٹی والوں نے، کون لوگ تھے کمیٹی میں جو یہ چاہتے تھے کہ اس قانون میں تبدیلی ہو جائے؟ اور پھر وہ اب معاملہ کس کے سپرد کیا گیا؟ اسلامی نظریاتی کونسل کو دے دیا گیا ہے؟ کیا اسلامی نظریاتی کونسل اب وہ سفارشات کو مان لے گی؟ اسلامی نظریاتی کونسل کو جو بلایا گیا تھا، ایک مسئلہ یہی تھا، ایک مسئلہ ہیجروں کا تھا جی، اور ہیجروں کے بارے میں ان سے رپورٹ طلب کیا گیا تھا۔ یہ نظریاتی کونسل کو نہیں بھیجا گیا تھا۔ پھر میرے اعتراض کے بعد سب نے اتفاق کیا، اس کو نظریاتی کونسل بھیج دیا گیا کہ توہین رسالت کے مجرم کو معاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا ابھی تو اس کے اندر اختلاف ہوا، اختلاف کے دفع کے لیے آئین کے مطابق جو نظریاتی کونسل بن گئے تو اسی کو بھیج دیں، جو بھی وہ فیصلہ کرے۔ تو پھر اس کے اوپر اتفاق ہوا۔ اصل میں وہ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا، بطور شواہد کبھی کبھار پیش کر لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی۔ میں نے کہا دیکھو، ان کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ قائد اعظم جو پاکستان کے بانی کہا جاتا ہے مرحوم، تو اس کو ان کے زندگی میں اگر کوئی اس کا توہین کرتے شاید وہ معاف کر لیتے۔ ابھی قانون میں کسی کوئی آدمی اگر قائد اعظم پاکستان بنانے والا اس کا توہین کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین رسالت میں کوئی کون معاف کر سکتا ہے ان کو، یا اس کے سزا کو تبدیل کرنا؟ اصل میں ان کو غلط فہمی اس بات سے پڑا ہے کہ واجب القتل جو توہین رسالت کرے وہ واجب القتل ہے۔ ابھی واجب القتل تو یہ تمام ائمہ اربعہ کے متفقہ فیصلہ ہے۔ ابھی اس کے بعد جو کوئی آدمی اس بات کو مسئلہ اس کے اندر وہ غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ حد کے طور پہ اس کو قتل کیا جاتا ہے یا کفر کے طور، کیونکہ یہ کافر بھی بن جاتا ہے۔ تو ائمہ کے اندر یہ اختلاف، میں نے کہا یہ اختلاف دوسرا ہے، توہین رسالت میں سب اتفاق ہے کہ یہ واجب القتل ہے۔ جی مفتی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ کتنی دفعہ اٹھا تھا؟ اس کمیٹی نے کتنی مرتبہ اس معاملے کو ڈسکس کیا ہے؟ یہ 3 دفعہ میرا خیال یا 4 دفعہ میں نے اس کے اوپر اعتراض کیا، انہوں نے واپس سے تاخیر کیا۔ آپ میں نے کہا اس کے اوپر تمہیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی 3 دفعہ یا 4 دفعہ جو مسئلہ اٹھا ہے، بار بار کمیٹی میں آئی ہے، ایک ہی دفعہ میں 4 دفعہ اٹھا ہے یا کتنے سالوں میں یہ 4 دفعہ معاملہ پیش آیا ہے؟
یہ اسی سال میں مسلسل 1 مہینے 2 مہینے کے درمیان پھر انہوں نے پیش کیا. یعنی ایک سال کے اندر 4 مرتبہ، ایک سال کے اندر 4 مرتبہ کوشش کی گئی کہ توہین رسالت والے قانون کو تبدیل کر دیا جائے. جی 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 مفتی صاحب تو مجھے کئی دفعہ انہوں نے تسلی دیا کہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کو باہمی مشاورت. میں نے کہا باہمی مشاورت کا تو مسئلہ نہیں چلے گا. اگر حد کے دور حد کے اندر کوئی سفارش نہیں چلے گا، اس کو تبدیل کوئی نہیں کرے گا. اچھا اگر کفر کے طور پہ جیسے امام ابونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو پھر اس میں بات کر سکتے ہیں. جی مفتی صاحب یہ کون کو پیچھے اس کے کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ قانون کو تبدیل کر دیا جائے؟ کیا سینٹ کے جو ممبران ہیں وہ کسی کے دباؤ میں ہیں؟ وہ اصل میں یہ دیکھو، میں آپ کو ذرا شاید سمجھا نہ سکوں. اصل میں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کے طور پہ یہ کام کر رہے ہیں، نہ توہین رسالت کے خلاف. میں نے کہا اس آرٹیکل 295 کو اگر تم لوگوں نے حرکت دیا تو پھر تم کو یہ موقع ملے گا اس کے بعد توہین رسالت کے قانون کو بھی ختم کرنے کا. تو اسی وجہ سے تمہیں حق نہیں پہنچتا. وہاں نظریاتی کونسل ہو یا کوئی ایسے مسئلہ قانونی ادارہ ہو وہ دیکھے، اس کو بھی اجازت نہیں ہے اس لیے. جی مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ سینیٹر مفتی عبدالستار صاحب. یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں توہین رسالت قانون میں تبدیلی کے حوالے سے. توہین رسالت کا مسئلہ ایک ایسا حساس مسئلہ ہے جس پر پوری دنیا کے مسلمان، بلکہ 1400 سالوں سے جو مسلمان ہیں وہ انتہائی حساس ہیں اور اس پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب کبھی معاملہ ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین امیز زبان استعمال کرنے کا، نہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کبھی کمپرومائز کیا اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کمپرومائز کیا اور نہ ہی صحابہ اکرام نے اور نہ ہی امت مسلمہ کی پوری تاریخ میں کبھی کوئی کمپرومائز کیا گیا. آپ کچھ عرصے پہلے چلے جائیں، ماضی میں خلافت عثمانیہ کے دور میں جب استعمار کا غلبہ ہو رہا تھا، کلونزم چل رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے بے شمار طریقے اپنائے اور کارٹون اور اس طرح کی توہین امیز خاکے بھی شائع کرنے لگے. تو خلیفہ عبدالحمید ثانی نے باقاعدہ ان سے اس وقت کہا کہ جب تم ہمارے خلاف ایسے کرو گے تو ہم تمہیں بھرپور جواب دیں گے. تو ان کے جو بادشاہ تھے، ملکہ تھی اس وقت برطانیہ کی، تو ان کے توہین، ان کے جو نسب نامے تھے ان کو واضح کیا، ان کے سامنے دکھایا کہ تمہارا اصل نسب نامہ کون سا ہے اور تم کیا واقعی اس فلاں کے بیٹے بھی ہو کہ نہیں ہو. تو یہ مختلف دوروں میں پوری دنیا کے مسلمان اس پر متحد رہے. اب جیسا کہ سینیٹر مفتی عبدالستار صاحب نے، جو کمیٹی کے رکن بھی ہیں، انسانی حقوق کمیٹی جو سینٹ کی طرف سے بنائی گئی ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک سال میں تقریباً 3-4 بار مسئلہ ہر 2 مہینے کے بعد یہ سفارشات سامنے آتی رہی ہیں اور کمیٹی بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ ہم اس قانون میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قانون میں اصلاح کی ضرورت ہے؟ اگر اصلاح کی ضرورت تھی تو پھر 1992 میں 2 جون 1992 میں جب قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر اس قانون کو منظور کیا، بلکہ یہ 1986 میں جب اس کا اجرا ہوا، پھر اس کے بعد مختلف مراحل میں ہوتا ہوا 2 جون کو جب یہ منظور ہوا، تو اس وقت قومی اسمبلی کے ممبران نے کیوں اس پر غور و فکر نہیں کیا؟ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اوریہ مقبول جان صاحب نے، سینئر صحافی ہیں. اوریہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور یہ صاحب کچھ دن پہلے یہ معاملہ سامنے آیا کہ توہین رسالت والا جو قانون ہے 295C، اس میں تبدیلی کر دی جائے. تو مفتی عبدالستار صاحب جو سینیٹر ہیں، اس کمیٹی کے رکن ہیں، کچھ دیر پہلے وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہر 2 مہینے کے بعد اس مسئلے کو چھیڑا جاتا ہے اور سفارشات آتی ہیں کہ بھئی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس قانون میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس توہین رسالت والے مسئلے کو اور اس قانون کو بار بار کیوں چھیڑا جاتا ہے؟ کیوں اصلاح کے نام پر ایک قسم کا اس کو سفارشات کی جاتی ہیں اور باقاعدہ اس کو ختم کرنے کے لیے ایک پلاننگ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ معاملہ سب سے زیادہ زور شور سے اٹھا تھا جب پرویز مشرف وہاں پر تھا، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے زمانے میں سلمان تقی گورنر کے طور پہ اٹھا تھا اور انہوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تھی. اور یہ میکسن دباؤ ان کے اوپر پہنچا رہا ہے اور یورپ کا بھی دباؤ ہے، اور یہ اس دباؤ کے آگے اس کے مت سرنڈر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر دفعہ. حالانکہ دنیا پوری میں اس قسم کے 1000 لا موجود ہیں. خود ہولوکاسٹ کا جو لا ہے پورے یورپ کے ہر ملک کے اندر موجود ہے، اور بلاسفیمک لا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ لائیں ہوتی ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ ہیں، آپ خود دیکھیں نا، جس سے ممتاز قادری کا معاملہ آیا ہے،
تو ممنون حسین جو ہیں ان کو پوچھا انہوں نے، یہ وزیر تھے اپنا مذہبی امور کے، کہ آپ کیوں اس کی فائل نکالتے ہیں؟ میں کیا کروں، ہر تیسرے دن جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے فون آتا ہے کہ اس کی پھانسی کی سزا پہ ضرورت کیوں نہیں کرتے، ہم اس کو پھانسی دے کے دنیا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ جو پاکستان کے جتنے بھی یہ بیسیکلی ہمارے پولیٹیشینز ہیں، یہ بیسیکلی امریکہ کو خوش کرنے کے، اور کوئی نہیں، ان کو قطعاً اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اس قانون رسالت کو جب ہم امینڈمنٹ کریں گے تو پبلک کے جذبات کیسے ہوں گے، اور پھر کسی سلمان تصویر کی جان لینا پڑے گی ان کو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ قانون انسانی حقوق کے منافی ہے؟ نہیں، مجھے یہ بتائیے، قانون کے اندر ایک پروویژن ہے دنیا کے ہر لا میں، جی، وہ ہے سڈن گریو پرووکیشن۔ کوئی شخص جس کو اگر کوئی سڈن کوئی گریو پرووکیشن، مطلب فار ایگزامپل ایک شخص کیا اس کو اپنی ماں کی گالی دیتا ہے کوئی شخص، اس کے بعد یہ تو نہیں ہوگا کہ میں تھانے کا انتظار کرے گا یا فلاں کسی کا انتظار کرے گا، اس کا اندر کا جو غصہ ہے، جو اینگر ہے، وہ فوری طور پہ کوئی نہ کو اینٹ اس کے ہاتھ میں تو اینٹ مارے گا، یا اس کو گالی دے گا، یا اس کو اور کچھ کرے گا، کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا، تفتیش میں تو نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہی کیفیت پوری دنیا کے قوانین کے اندر موجود ہے۔ اسلام کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کو اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے بیٹے سے زیادہ محبوب نہیں ہوتی تو آپ کا ایمان مکمل ہے۔ تو مسلمان جو ہیں وہ بنیادی طور پر سید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیول پہ لگتے ہیں، اس لیول پہ۔ اب یہاں پر آپ مجھے بتائیے کہ ڈفرنٹ اینڈ گریو پرووکیشن تو دنیا کے ہر لا میں موجود ہے، پاکستان کے پی پی سی میں موجود ہے، انڈیا میں موجود ہے، یعنی ماں کی توہین کے اوپر تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز بات ہے کہ بندہ جذبان آتا ہے، رسول اللہ کی توہین کے اوپر ہیومن رائٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ جی، تو یہ جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ اس میں لوگ غلط استعمال کرتے ہیں اس قانون کو، اس کی وجہ سے لوگ غلط طریقے سے لوگوں پہ الزام لگا دیتے ہیں، اس لیے اس قانون میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ پاکستان کا کون سا قانون ہے جس کا غلط استعمال نہیں ہوتا؟ پنجاب ہائی کورٹ کا، لاہور ہائی کورٹ کا 1941 کا فیصلہ ہے کہ پنجابیوں کا ڈائنگ ڈیکلیریشن بھی قبول نہ کرو، کیونکہ یہ مرتے ہوئے بھی موت سامنے دیکھتے ہیں، پھر بھی دشمن کا نام ڈال دیتے ہیں 3-4 کا، جس کا نام سے قتل کیا تھا۔ اس وقت کم از کم ہزاروں لوگ اس کے اندر موجود ہیں کہ جو بے گناہ غلط استعمال ہوئے ہیں، مطلب کوئی ایف آئی آر ایسی نہیں ہوتی جس کے اندر ایک بندے نے قتل کیا ہو تو 10 کا نام نہ ڈالا جاؤ، کیا غلط استعمال نہیں ہوتا؟ آپ مجھے بتائیے 406 اور 420 کے پرتے یہ غلط استعمال نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کا غلط استعمال کر رہے ہیں لوگ، تو ان کو تو کچھ نہ کہا جائے، قانون کو بدل دیا جائے۔ یہ دنیا کی منطق پہلی دفعہ میں نے سوچی۔ جی، تو اب اس کے لیے بار بار جو مسئلہ اٹھتا ہے، اس کے لیے مذہبی جماعتوں کو آگے آنا چاہیے یا کیا لاہ عمل بنانا چاہیے کہ یہ مسئلہ اٹھے ہی نہ، کوئی ایسا قانون بنا دیا جائے کہ اس مسئلے پر بات کرنا ہو ہی جرم، نہ سفارشات کی بات ہو نہ اصلاحات کی بات ہو؟ آپ پاکستان کے آئین کو جمہوری سمجھتے ہوں گے، میں نہیں، اسلامی سمجھتے ہوں گے، میں نہیں سمجھتا۔ جی، پاکستان کا آئین ایک جمہوری آئین ہے، مکمل طور پر جمہوری آئین اسلامی نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ پاکستان میں آئین میں کوئی ایک شکل بھی ایسی موجود نہیں ہے کہ جو 2/3 اکثریت کو یہ کہہ کے روک سکے کہ تم قرارداد میں مقاصد تبدیل نہیں کر سکتے ہو۔ جب بھی ان کی اکثریت ہوگی وہ 2/3 اکثریت سے بدل دیں گے۔ کوئی شک ایسی نہیں تو یہ کہے کہ کل کو تم قادیانیوں کو غیر مسلم نقلیت ختم کر سکتے ہو 2/3، کوئی شک ایسی نہیں، جب چاہیں گے وہ کر سکیں گے، جمہوریت کے زور پہ کر سکتے ہیں، اور یہ پاکستان کا آئین ان کو اجازت دیتا ہے۔ جب تک اس کے اوپر وہ شکیں جس کو کہتے ہیں بلاکنگ شکیں جو ہیں وہ نہیں آئیں گی، پاکستان کا آئین اسلامی نہیں ہو سکتا۔ جو جماعتیں بھی اس کو اسلامی سمجھتی ہیں وہ غلط سمجھتی ہیں۔ جی، اچھا، اور یہ صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ پہلے ختم نبوت حلف نامے میں تبدیلی، پھر اب سینٹ کمیٹی کی انسانی حقوق جو کمیٹی ہے اس کی طرف سے یہ تبدیلی اور سفارشات کی باتیں، تو کیا یہ اس میں کون لوگ ہیں جو ایک ہی ساتھ بار بار یہ معاملات کو اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی، جو اسلامی ریاست ہوتی ہے نا، یا کوئی مسجد ریاست ہوتی ہے، اس کا تعلق میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل بنا تھا۔ جی، جب اسرائیل کا پہلا آئین بنانے کا وقت آیا تو کینسٹ میں تقریر کرتے ہوئے اس نے ڈیوڈ بن گوریان نے کہا تھا، ہم کوئی ایسی کتاب نہیں تحریر کریں گے کہ جس کی عزت اور جس کی توقیر اور مرتبہ جو ہے وہ تورات اور تالمود سے زیادہ ہو۔ ہمارے اسرائیل کا آئین تورات ہے، اور انہوں نے آج تک تورات ہی رکھا ہوا ہے، انہوں نے اسرائیل میں آئین نہیں بنایا۔ آپ صرف ایک راستہ بنائیں کہ قرآن و سنت آپ کا آئین ہے، اس میں پھر تحریف اور تبدیلی نہیں ہو سکے گی کل۔ جی،
बिल्कुल। और ये साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ सीनियर साफ़ी थे और ये मकबूल जान साहब। उनका ये कहना था कि बार बार मसला उठता है पाकिस्तान में, जब कभी 2/3 अक्सरियत आएगी वो किसी भी कानून को तब्दील कर सकती है। यही जमहूरी पाकिस्तान का आइन है और यही उनका जमहूरियत का जो रास्ता है उसमें यही कुछ चलता है। हम देखते हैं कि जब कभी किसी कानून को तब्दील करना हो तो 2/3 अक्सरियत लेके लाई जाए, उससे वो तब्दील हो सकता है। अब कानून तौहीन रिसालत वाला जो मसला है, जो 295C वाला मसला है, अब अगर कोई ऐसी हुकूमत आ जाए जो 2/3 अक्सरियत की हामिल भी हो और वो 2/3 अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक भी हो जाए, तो ऐन मुमकिन है कि यह कानून तब्दील कर दिया जाए और इसको ख़त्म कर दिया जाए। अब इसमें गौर तलब बात यह है कि जिम्मेदारी किसकी बनती है? अवाम की जिम्मेदारी बनती है कि वो जब अपने नुमाइंदों को मुंतखब कर रहे हैं, कम अज़ कम उनको देखें तो सही कि जो हमारा ईमान है, जो हमारा नज़रिया है, कि क्या जिन लोगों को हम मुंतखब कर रहे हैं क्या वो वाकई वो हमारे नज़रिए के मुताबिक आगे चलने के लिए, हमारे हुकूक के लिए आगे बात करेंगे कि नहीं करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब डॉक्टर क़िबला अयाज साहब ने, जो इस्लामी नज़ाती कौंसिल के चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले मसला सामने आया कि तौहीन रिसालत का जो कानून है उसमें तब्दीली की जाए, उसमें कुछ इस्लाह के नाम पर कहा गया कि कुछ सिफारिशात मुरतब की गई कि उम्र कैद में तब्दील कर दी जाए सजाए मौत को, और भी उसके अलावा भी अगर निदामत का इजहार हो तो उस पर गुस्ताख को जिस पर मुलजिम है उसको माफ़ कर दिया जाए। आप भी उस कमेटी के अंदर शामिल थे, तो आप क्या बताना पसंद फरमाएंगे हमारे नाजरीन को कि मामला क्या हुआ था और कमेटी जो ये सिफारिशात कर रही थी उनके अहदाफ क्या थे? ये की कायम कमेटी थी जी, और उसके सामने कुछ निकात मौजूद थे। इनमें ये तौहीन रिसालत के हवाले से एक मामला भी एजेंडे पर था, लेकिन हमें बुलाया गया था दरअसल जो वाद सलाह हैं उनके मामलात के बारे में। जी, तो मुझे कहा गया ये तौहीन रिसालत का मामला है तो इस पे भी आप मौजूद रहें ताकि गुफ्तगू हो। जी, तो मुफ्ती अब्दुल सत्तार जो बलूचिस्तान के सेनेटर हैं उन्होंने बहुत सख्त एहतजाज किया जी, ये एजेंडे पे क्यों है। तो पूरी तफसील चेयरपर्सन ने दी नसरीन जलील साहबा ने जी, कि ये इस हवाले से नहीं है कि तौहीन रिसालत के कानून में कोई तरमीम होगी, वो जाहिर है कि हम सब का मुत्तफक एक कानून है। इस वजह से है यहाँ पे एजेंडे पे कि ऐसे मामला सामने आए हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल भी हो जाता है, कुछ लोग गलत इल्जामात लगा लेते हैं और इस वजह से उनकी रोकथाम इंसदाद की कोई सूरत होनी चाहिए। जी, चुनांचे जब ये तफसील बयान गई तो मुफ्ती अब्दुल सत्तार भी बैठ गए और फिर यही फैसला हुआ कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल से राय ली जाए कि इस कानून को कैसे रोका जाए कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। जी, पूरी मजलिस कायम कमेटी ने ये महसूस किया और ये कहा कि तौहीन रिसालत का कानून हमारे कौमी जज्बात का हिस्सा है बिल्कुल, और इसमें किसी किस्म की कोई तरमीम बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, मोहतरमा कमर ये नसरीन जलील साहब ने भी यही कहा, लेकिन हमसे अब ये पूछा जा रहा है कि अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो उसकी रोकथाम कैसे। जी। लेकिन क़िबला साहब, डॉक्टर साहब, लेकिन ये मसला ये है कि जो हमने वो जो रिपोर्ट थी हमने जब उसको देखा तो उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि अगर निदामत का इजहार किया जाए, जो मुलजिम है उसको माफ़ कर दिया जाए और इसी तरह सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। तो ये तो दो तब्दीलियां हो गई ना, दो सिफारिशात हो गई कि तब्दील कर दिया जाए कानून को। नहीं, ये रिपोर्ट जो थी या ये कागजात की हुकूमत ने एक सच पेश नहीं किए थे, ये कुछ लोगों ने हुकूमत को खतूत लिखे थे तो वो एजेंडे की इस कापी के साथ मुंसलिक कर दिए गए थे और इसमें हुकूमत की कोई राय शामिल नहीं थी। लेकिन जो कमेटी में जब शामिल की गई हैं तो जो आपके पास अब जो सिफारिशात भेजी गई हैं उनमें ये खतूत और ये चीजें शामिल हैं? अभी तो हमें मौसूल नहीं हुई, लेकिन उसमें तो जाहिर है कि बहुत सारे कागजात होंगे, मुख्तलिफ आरा शामिल होंगी। हमने खुद भी उस पर जाहिर है कि काम करना है और फिर एक जामे रिपोर्ट तैयार करनी है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर कोई इस तरह का मामला आ जाए, कोई सिफारिश हुकूमत की तरफ से या सेनेट की तरफ से मामला आ जाए कि सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया जाए, क्या इस्लामी नजरियाती कौंसिल इसकी हिमायत करेगी? वो तो देखिए, हमारी नजरियाती कौंसिल में 20 मेंबरान हैं, जयद उलमा हैं और माहिरीन हैं,
تو ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے گزارش کی کہ یہ تو متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ ہمارے قومی جذبات کا حصہ ہے، اس میں کوئی ترمیم ممکن نہیں ہے۔ ہاں، غلط استعمال روکنے کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم ماہرین کی رائے لیں گے، قانوندانوں کی رائے لیں گے، اور ظاہر ہے کہ معاشرتی ماہرین جو ہیں ان سے رائے لیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس کی ایک ترتیب بنا سکتے ہیں۔ جی، تو اب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کے غلط استعمال کو روکا جائے، تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا وہ آپ بطور چیئرمین کیا ترامیم کیا تجاویز دینا چاہیں گے؟ ابھی کوئی ایسا کیا سلوشن ہے کہ ہم اس کو روک سکیں؟ حالانکہ ابھی آج ہی فیصلہ آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی پر الزام لگائے گا تو اس کو بھی ویسے ہی سزا دی جائے گی جس نے توہین رسالت کا الزام لگایا۔ یہ آج کا فیصلہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا فیصلہ ہے جی، یہ ظاہر ہے کہ بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چیئرمین کی کوئی انفرادی رائے نہیں ہوتی، تو میں کوئی انفرادی رائے تو نہیں دے سکتا، میں ممبران سے اور جو ماہرین سے ان سے مشاورت کروں گا انشاءاللہ۔ جی، آخر میں یہ بتائیے گا کہ ڈاکٹر صاحب کہ آج زینب قتل کیس کا فیصلہ بھی سامنے آیا، اس میں ان کے والدین نے ایک تاریخی فیصلہ تھا، انہوں نے کہا کہ سرعام پھانسی دی جائے، تو کیا پاکستان کے قانون میں کوئی ایسی شک موجود ہے یا اس طرح کے معاملات پر ایسا ہونا چاہیے کہ سرعام پھانسی بھی دی جائے تاکہ دیگر مجرمان عبرت پکڑ لیں؟ کونسل کے اجلاس میں، اسلامی نظریاتی کونسل کے 8 فروری کے اجلاس میں اس پر بڑی گفتگو ہوئی، جی، تو یہ کہا گیا کہ قانون میں یہ امکان تو ہے، لیکن اس حوالے سے ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ انہوں نے اجازت نہیں دی سرعام پھانسی کی، لیکن اس کا ایک دوسرا متبادل طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جیل کے اندر بھی اگر پھانسی ہو تو میڈیا کے ذریعے اس کی تشہیر کی جائے۔ جی، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ تھے ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، انہوں نے وضاحت کی پورے معاملے کی، انہوں نے کہا کہ بالکل یہ معاملہ اٹھا تھا، اس پر مفتی عبدالستار صاحب نے اعتراض بھی کیا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کا کہ ہمیں جو سفارشات بھیجی گئی ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا غلط استعمال روکا جائے، اس کا غلط استعمال روکنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو تبدیل تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن جیسا کہ آج جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو ہائی کورٹ کے جج ہیں اسلام آباد کے، ان کا جیسے فیصلہ آیا کہ توہین رسالت کا جس نے کسی دوسرے پر غلط الزام لگایا، تو جس نے الزام لگایا اگر وہ الزام غلط ثابت ہو جائے، تو اگر الزام غلط ثابت ہو گیا تو الزام لگانے والے پر کو ویسے ہی سزا دی جائے گی جیسے کہ جو اصل میں ملزم ہوتا اس کو سزا دی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت۔ آج ہم بات کر رہے ہیں قانون توہین رسالت کے حوالے سے۔ 295 قانون کا اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ 295 جو قانون توہین رسالت ہے اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، اور غلط استعمال کو روکنے کے لیے سینٹ کی انسانی حقوق کی کمیٹی جو ہے اس کی طرف سے سفارشات سامنے آئیں کہ اس قانون میں اس کے غلط استعمال کو روکا جا سکے۔ اس حوالے سے ابھی کچھ دیر پہلے ہماری بات بھی ہوئی، سینیٹر مفتی عبدالستار صاحب کا کہنا تھا کہ اس میں تبدیلی کا معاملہ زیر غور آیا، اور جبکہ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب کہہ رہے تھے کہ دراصل جو تبدیلی یا سفارشات کا مسئلہ ہے وہ باہر سے ان کو جو خطوط ملے ہیں سینٹ کی جو کمیٹی ہے وہ معاملہ تھا۔ خیر اس وقت ہمیں سینیٹر ستارہ ایاز صاحبہ نے جوائن کیا ہے، ANP سے تعلق ہے اور انسانی حقوق کی جو کمیٹی ہے سینٹ کی طرف سے اس کی ممبر بھی ہیں۔ سینیٹر ستارہ ایاز صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں توہین رسالت والے مسئلے پر، تو آپ اس کمیٹی کی رکن بھی ہیں جو انسانی حقوق کی کمیٹی ہے، تو کچھ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس قانون میں تبدیلی کا معاملہ زیر غور آیا اور سفارشات کمیٹی کی طرف سے سامنے آئیں، جبکہ یہ بھی دوسری طرف سے یہ بھی ایک باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو سفارشات ہیں وہ اس قانون کو کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ہیں، اس میں تبدیلی کے حوالے سے کوئی سفارشات نہیں ہیں کمیٹی کی طرف سے۔ تو آپ اس معاملے میں کیا کہیں گے کہ واقعی قانون کو تبدیل کر دیا جائے یا اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کچھ مزید جو اصلاح ہونی چاہیے، اس حوالے سے کچھ معاملہ زیر غور آ رہا ہے سینٹ کی کمیٹی میں؟ نہیں، یہ کمیٹی میں جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں بالکل یہ بات نہیں ہوئی کہ اس میں امینڈمنٹ یا اس میں کوئی چیز ختم کرنی چاہیے، بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی وہاں پہ یہ ڈسکشن ہوا ہے۔ صرف یہ بات تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے لوگوں کو بلایا تھا کہ آپ اس کو دیکھیں
کہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو سکے، اور اس کو ختم کرنے کا کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہے، اس لیے کہ کافی اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی چیز ختم ہو رہی ہے۔ لیکن ستارہ ایاز صاحبہ، لیکن ہم نے جو وہ کاغذات دیکھے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جو اس میں یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے یا ندامت کے اظہار پر جس پر الزام ہوتا ہے اس کو معاف کر دیا جائے، کیا یہ باتیں درست نہیں ہیں؟ دیکھیں جی، میرے سامنے سے یہ باتیں نہیں ہوئی ہے۔ جی، تو اس کو پھر جو آپ نے جیسے کہا کہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، اس کو روکنے کے لیے کیا تجاویز سامنے آئی ہیں، سفارشات کیا ہیں انسانی حقوق کمیٹی کی؟ اور سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، صرف بات ہوئی ہے، ڈسکشن ہوئے ہیں کہ اس کی روک تھام کے لیے کچھ ہونا چاہیے کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو سکے، جیسے کہ اکثر شکایتیں آ رہی ہوتی ہے کہ چیز کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور لوگ اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن توہین رسالت جو قانون ہے اس کو ختم کرنے کی کسی نے بات نہیں کی اور نہ ہی اس میں کسی نے امینڈمنٹ کی بات کی۔ لیکن جو غلط استعمال کا مسئلہ ہے، کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پاکستان کے کون سے ایسے قانون نہیں ہیں جہاں جو غلط استعمال نہ ہوتے ہوں، تو لے دے کے مسئلہ یہی قانون کہا جاتا ہے کہ اس میں نام ہوتا ہے جی غلط استعمال کو روکا جائے، لیکن پس پردہ کچھ اور خواہشات ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہ ہمارے پاس سینٹ کی طرف سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ جب ادھر دیکھیں تو ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونے دیں گے نا، کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے اور ایگری کریں گے پاکستان میں اور بھی بہت سارے قوانین ہیں جن کا غلط استعمال ہوتا ہے اور اس کی روک تھام ہونی چاہیے، لیکن اس طرح کی اگر اس سے کوئی بات ہوگی تو ہم اس کو روکیں گے، کس طرح اس طرح ہوگا کہ کوئی بات ہو اور ہمارے سامنے آئے اور ہم سے آگے بات کر رہی، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اگر ہمارے سامنے اس طرح کی کوئی بات ہے کہ یہ اسلام سے ریلیٹڈ ہے، یہ ہمارے مذہب سے ریلیٹڈ ہے اور توہین رسالت، ہم سے کون نعوذ باللہ اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہمارے سامنے نہ کرے اس طرح کی کوئی بات ہو اور ہم سامنے بیٹھ کے کہیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کی بھی کوئی اس طرح کا ارادہ ہے تو ہم اس کو روکیں۔ جی بالکل، آپ نے جیسے کہ ختم نبوت حلف نامے کا جو معاملہ تھا اس میں آپ نے بالکل وضاحت بھی کی تھی، میڈیا پر ساری باتیں سامنے آئی، اور اے این پی کا موقف بھی یہی رہا ہے کہ وہ جیسے بھی ہو جائے لیکن اسلامی جو معاملات ہیں اس میں ضرور وہ اسلامسٹ کا ساتھ دیتی ہیں اور نظریہ پاکستان کا ساتھ دیتی ہیں۔ لیکن آپ یہ بتائیے گا جو تجاویز کیا دیں گی کہ اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کیا تجاویز آپ دینا چاہیں گی؟ دیکھیں اس وقت ہم نے اس کو علماء کے پاس رکھا ہوا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیجا ہوا ہے، میرے خیال سے وہ زیادہ تجاویز دے سکیں گی اور وہ ہمیں ایک صحیح راستہ دکھا سکیں گی۔ میں اگر اس سے بات کروں تو میرا اتنا علم نہیں جتنا کہ علماء کا ہے، تو ان کی طرف سے جب بات آئے گی تو اس سے پھر ہم بات کریں گے۔ جی، آج ایک فیصلہ بھی آیا ہائی کورٹ کے جو اسلام آباد کے جج ہیں، انہوں نے کہا کہ جو اس کا غلط استعمال کرے گا، جس نے الزام لگایا ہے، اگر وہ جھوٹا ہو گیا تو اس پر بھی ویسے کہ ویسے یہ قانون کا اطلاق ہوگا، تو یہ ایسا قانون نہیں بن جانا چاہیے؟ یہ تو ہر قانون میں ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ تو ہر قانون میں ہے کہ اگر جس نے غلط الزام لگائے اور وہ اس سے پروف ہو جاتا ہے تو اس کی سزا ہوتی ہے، اور اس سے بھی بالکل کہ اگر کوئی غلط دوسرا الزام لگاتا ہے اور یہ الٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلط الزام لگا کے، تو یہ تو بالکل غلط ہے اور اس میں بالکل اس کا تدارک ہونا چاہیے کہ غلط الزام نہیں کسی پہ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ جی بہت شکریہ سینیٹر ستارہ ایاز صاحبہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سینیٹر ستارہ ایاز صاحبہ بھی انسانی حقوق کی جو کمیٹی ہے سینٹ کی طرف سے بنائی گئی اس کی رکن ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں تبدیلی کا معاملہ کہ اس میں کسی طرح سے کوئی نقطہ یا کچھ ہیر پھیر ہو جائے، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ہم خود بھی اس کی حمایت نہیں کریں گے اور نہ یہ معاملہ، ان کا یہ کہنا تھا کہ معاملہ زیر بحث نہیں آیا۔ البتہ سینیٹر مفتی عبدالساتھ صاحب نے ضرور یہ کہا کہ معاملہ زیر غور آیا اور اس پر انہوں نے بات بھی کی۔ اب یہ تو معاملہ، یہ جو اس میں فیصلہ تو عوام ہی کر پائے گی یا پھر جو کمیٹی کے ممبران ہیں خود سارے میڈیا کے سامنے آئیں کہ ان میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کیونکہ ہم نے جو دونوں طرف کے جو پہلو سامنے لائے ہم اس میں مفتی عبدالساتھ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ زیر غور آیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ندامت کے اظہار پر معافی بھی ہو جائے اور عمر قید کے معاملے میں بھی اس کو تبدیل کر دیا جائے۔
تو اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب عبداللطیف چیمہ صاحب نے، مجلس احرار سے تعلق ہے اور ختم نبوت کے حوالے سے اور قانون توہین رسالت کے حوالے سے آپ کی گراں قدر خدمات ہیں اور میڈیا پر بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم عبداللطیف خالد چیمہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج ہم بات کر رہے ہیں قانون توہین رسالت کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے دونوں طرف کے لوگوں کو رکھا ہے۔ جو کمیٹی تھی 12 رکنی سینٹ کی، اس میں سینیٹر ستارہ ایاز صاحبہ ANP سے، اور اسی طرح جو دوسرے سینیٹر نثار محمد صاحب وہ بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ آئیں گے، اور سینیٹر مفتی عبدالستار صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا، سینیٹر عبدالستار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ تبدیلی کا زیر غور آیا اور اس میں کہا گیا کہ سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے، لیکن اسی کمیٹی کی رکن سینیٹر ستارہ ایاز صاحبہ بھی ہیں ANP سے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ قانون میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا معاملہ زیر غور نہیں آیا، البتہ یہ کہا گیا ہے، سفارشات یہ سامنے آئی ہیں کہ اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے تجاویز سامنے آئی ہیں۔ اور جو ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہیں، چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کے، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے کا جو معاملہ ہے وہ زیر غور آیا۔ تو آپ بھی میڈیا پہ آپ کے بھی بیانات سامنے آتے رہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا، اور اس میں کیا واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ قانون توہین رسالت کے اندر تبدیلی کر دی جائے، یا اس کی سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا جائے، یا ندامت کے اظہار پر معاف کر دیا جائے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے تو میں آپ کو اس پر مبارکباد کرتا ہوں کہ آپ نے اس برننگ ایشو پر مذاکرہ اور گفتگو کروائی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے چند دن پہلے جو ترامیم تیار کی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دراصل یہ وہی پرانا ایجنڈا ہے جو پاکستان کے اسلامی تشخص اور اس کے قومی بیانیے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ایک چلا آ رہا ہے۔ امریکی فاصلوں کے سامنے پاکستان کا بیانات کی حد تک ڈٹ جانا، لیکن عملاً ان کی ڈکٹیشن پر عمل پیرا ہونا، یہ اسی ایجنڈے کا حصہ ہے، اور یہ اسی ایجنڈے کا حصہ ہے کہ جس کے لیے قادیانی اور دیگر لابیاں بین الاقوامی مورچوں پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف تیر اندازی کر رہی ہیں۔ اصلاح کے لیے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی تعزیرات پاکستان اگر دفعہ 302 کو لیا جائے تو اس کا دن رات غلط استعمال ہوتا ہے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ قتل عامد کی دفعہ 302 کو تبدیل کر دیا جائے یا اس میں اصلاح کی جائے۔ جہاں تک جھوٹے بیان، جھوٹی FIR، جھوٹے الزام لگانے کا تعلق ہے تو اس حوالے سے پہلے سے قوانین موجود ہیں کہ اگر کوئی کسی پر غلط الزام لگاتا ہے تو اس کی سزا موجود ہے۔ تو نئے سرے سے اس کو زیر بحث لانا اور ہر کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اس کو تختہ مشق بنانا، یہ عالم کفر کا ایجنڈا ہے، جس پر پاکستانی حکمران، پاکستانی رولنگ کلاس اور پاکستانی سیاستدان اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے عمل پیرا ہیں۔ جی، لیکن چیمہ صاحب، مذہبی جماعتیں جو ہیں پاکستان میں ختم نبوت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مذہبی جماعتیں ہیں، اور اسی طرح توہین رسالت کے مسئلے پر بھی ہر مکتبہ فکر الگ الگ سے احتجاج کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ کوئی ایسا قانون بنا دیا جائے کہ ہم اس مسئلے کو، قرآن و سنت پاکستان کا آئین ہے، اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ اور اسی طرح توہین رسالت کا مسئلہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سب مسلمانوں کے دلوں میں ایک جذبہ ہے اور حساس معاملہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا مذہبی جماعتوں کی طرف سے لایا عمل نہیں ہونا چاہیے متفقہ طور پر کہ وہ اس مسئلے پر بات چیت کرنے ہی کو جرم قرار دے دیا جائے؟ یعنی ختم نبوت کا جو قانون پاس ہو گیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ متفقہ طور پر اس وقت لوگوں نے سمجھا تھا اور وہ صحیح پاس ہوا تھا، اور یہ والا جو مسئلہ ہے توہین رسالت والا 295 یہ بھی متفقہ مسئلہ ہے، تو بار بار پھر کیوں یہ معاملہ اٹھتا ہے؟ اس کو روکنے کے لیے متفقہ طور پر کوئی ایسا لایا عمل نہیں اپنایا جا سکتا کہ مذہبی جماعتیں کہیں کہ آئندہ کے بعد اس مسئلے پر بات چیت کرنا ہی جرم ہو، جیسے کہ ہولوکاسٹ پر بات چیت کرنا جرم ہے؟ آئین یہ بات کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، جی، یہ بہت واضح ہے، اور قرارداد مقاصد
उसी का आप पेश नफत समझ लें। दीनी जमातें अपने अपने तौर पर इस किरदार को अदा कर रही हैं, लोगों को बेदार भी कर रही हैं, राय आमा को मुलज़म भी कर रही हैं, और इसके लिए इज्तिमाई प्लेटफार्म भी मौजूद है। मुत्तहिदा तहरीक खत्म नबूवत राब्ता कमेटी पाकिस्तान तमाम मकातब फिक्र का एक मुश्तरका प्लेटफार्म है, और दीनी जमातें और आवाम इस एक निकाती एजेंडे पर मुत्तहिद हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले की सजा कत्ल है। खत्म नबूवत के खिलाफ बात नहीं हो सकती, इसीलिए आलम कुफर और आलम मगरब इन फिकों पर हमला आविर हैं, और हमारे सियासतदान और हमारे हुक्मरान उनके एजेंट बने हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि आवाम में इस मसले पर किसी किस्म की कोई दो राय हो। तमाम मकातब फिक्र इन मसाइल में एक ही राय लेकर चल रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल लतीफ़ खालिद चीमा साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ मजलिस अहरार के तर्जुमान भी हैं। उनका ये कहना था कि सारी जमातें इसमें मुत्तहिद हैं। अगर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तानी अवाम, बल्कि पाकिस्तान की अवाम से बढ़कर अगर हम दुनिया तक इसके दायरे कार को फैलाया जाए तो दुनिया के मुसलमानों को छोड़कर अगर मुसलमानों को एक तरफ रख दिया जाए, दीगर दुनिया को देखा जाए, ईसाइयत को देख लिया जाए, यहूदियत को देख लिया जाए, हिंदू मत को देख लिया जाए, बुद्ध मत को देख लिया जाए, जितने भी मज़ाहिब हैं, हर मज़हब के हाँ कुछ मुक़द्दस शख्सियात होती हैं, कुछ मुक़द्दस उनके नज़रियात होते हैं, कुछ मुक़द्दस उनकी चीज़ें होती हैं जिन पर वो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, जिन पर कभी कोई कंप्रोमाइज़ किसी भी मज़हब में नहीं होता। आप देख लें दुनिया में जहाँ भी चले जाएं, ईसाइयत खुद तौरात और इंजील में आज से अगर 200 साल 300 साल पहले चले जाएं तो पूरी दुनिया के अंदर मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन एक जुर्म था और उस पर सज़ाएँ दी जाती थी। और बल्कि इस वक्त भी अगर आप देखें तो यूरोप के 7 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर तौहीन मज़हब और मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन पर या उनके खिलाफ तज़हीक अमेज़ रवैये पर सज़ाएँ दी जा रही हैं। आयरलैंड, पोलैंड, रूस, इटली, ये ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये सारी सज़ाएँ इस वक्त नाफिज़ुल अमल है। रशिया जैसे मुल्क में भी ये सज़ाएँ नाफिज़ुल अमल है। चर्च के खिलाफ बात करने पर लोग बाहर निकल आते हैं। और इसी तरह अगर हम हिंदुओं की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क कहलाने वाला भारत, वहाँ पर यह हाल है कि चंद दिन पहले एक फिल्म बनी पदोमात के नाम से, उस पर एहतजाज हुआ, तोड़ फोड़ हुई, लोग बाहर निकल आए कि हमारे आपने मुक़द्दस जो जज्बात थे उनको आपने मुश्तइल किया है। और इसी तरह उनका कुछ अरसे पहले एक वहाँ के कोई कुछ ग्रोह थे, उनके कुछ मजहबी शख्सियत थी कोई, उनके खिलाफ जब बात आई तो कितने हंगामे हुए भारत के अंदर। तो जब पूरी दुनिया का ये हाल है, यहूदियत को देख लीजिए कि होलोकास्ट पर बात करना जुर्म है, जो बात करता है उसके खिलाफ वो एक्शन लेते हैं। तो जब पूरी दुनिया के अंदर हर मज़हब के अंदर कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर लोग हसास होते हैं, उस मज़हब के मानने वाले हसास होते हैं, तो जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो इस उम्मत के लिए और इस दुनिया के लिए और जो पूरी दुनिया के लोगों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए और आखिरी नबी हैं, नबियों के सरदार हैं, अगर उनकी ज़ात पर अगर कोई बात करता है, उनके खिलाफ अगर कोई ऐसा रवैया रखता है, तो फिर इस पर ऐसा दूसरे लोगों की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाना कि तुम लोग शिद्दत पसंद हो, तुम्हारे यहाँ इंसानी हुकूक नहीं है, क्या ये दोगलापन नहीं है, क्या ये दोहरा मयार नहीं है? इसलिए हमारे मुसलमानों को बजाय बैकफुट पे जाने के लिए ये कहना कि ये हाँ हमारे यहाँ थोड़ी सी शिद्दत पसंदी है इस्लाम में, ये तस्लीम कर लेना कतई गलत है। दुनिया को उनका चेहरा दिखाना चाहिए कि अमेरिका के अंदर, बरतानिया के अंदर मलका की तौहीन करना जुर्म है, अमेरिका के अंदर उसके परचम की तौहीन करना जुर्म है। आप वहां के कानून के खिलाफ बात नहीं करते, बात करते हैं तो आप देशद्रोही कहलाते हैं। तो जब दुनिया जब सारा मामला ये कर रही है, फिर वो हमसे मुतालबात कर रही है। पिछले साल भी मुतालबात हुए और इस साल भी मुतालबात हो रहे हैं। माजी का अगर रिकॉर्ड उठा के देख लिया जाए, जब से कानून बना मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ उन्हें कहा गया कि आप इस कानून को ख़त्म कर दें। हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि जिनके ज़रिए हम तारीख दिखा सकते हैं कि तारीख में किस किस मुल्क ने पाकिस्तान को कहा कि इस कानून को ख़त्म कर दिया जाए, और अब भी ये मामला हो रहा है। तो उनकी नीयतों पर हमें शक नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि इस कानून के इस्तेमाल का जो गलत इस्तेमाल होता है उसको रोका जाए, इसलिए हम इस्लाहात करना चाहते हैं, इसलिए हम इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास भेजना चाहते हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ज़ेरे बहस ला रहे हैं, हमें उनकी नीयतों पर शक नहीं।
لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر اس پورے مسئلے کو دیکھا جائے، اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے، تو بار بار کے جو مطالبات ہیں اس قانون کے ختم کرنے کے، اس سے لگتا یہی ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اس لیے پاکستان کے عوام کو حساس ہونا ہوگا، اس معاملے کو دیکھنا ہوگا۔ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، قومی نہیں بلکہ عالمی اور مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے، اس پر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہماری عوام کو جب اپنے نمائندوں کو منتخب کریں، انہیں باور کرائیں کہ کسی بھی طرح سے اس معاملے پر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔